یہ ہیں جی شاہ زیب مغل ناروال. یہ میرا خیال ہے یہ کافی زیادہ ریگولر ہمارے دوست ہیں. وہ کہتے ہیں جی سابق وزیر اعظم نواز شریف کا جاتی عمرہ جس کا پرانا نام موضع مانک تھا وہ بھی فراڈ نکلا. مسلم لیگ نون کی ہر چیز چوری کی کیوں نکلتی ہے؟ جسے ہم بدقسمتی کہیں یا ظلم. شاہ زیب صاحب یہ بدقسمتی بھی ہے یہ ظلم بھی ہے, اور یہ ظلم انہوں نے الٹیمیٹلی اپنے آپ پہ کیا ہے. وہ یہاں مغل نہیں رہے بھائی, 600 سال 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والے عثمانیز آٹومنز ان کے نام و نشان ہی مٹ گئے. ٹرکی جا کے بڑا ڈھونڈا کہ اس خاندان کا پر نہیں ملتا. مغلوں سے بڑا خاندان ہونا ہے کسی کا, وہ تو پورا بر صغیر جس میں تو پتہ نہیں کتنے ملک نکلے ہیں, پورا ہندوستان ہے, پورا پاکستان ہے, بنگلہ دیش ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, افغانستان کدھر کا ہے. یہ ظلم انہوں نے اپنے آپ پہ بھی کیا ہے. اور آپ جو بات اب کر رہے ہیں نا, یہ بات میں 26-27 سال سے لکھ رہا ہوں کہ یہ جو دونوں ہیں, تیسری قوت جو آئی اس پہ بات کرنا تھوڑا قبل اس وقت ہوگا, کیونکہ میں سچی بات ہے آپ ہی کی طرح میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں بعض اوقات, کبھی ادھر نکل جاتا ہوں پینڈولم کی طرح, میں خود بیچ میں جھول رہا ہوں. سچی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. پھر میں سوچتا ہوں کہ عمران کا تو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کیونکہ اس کے ساتھ سلام دعا پرانی ہے, 24-25 سال ہو گئے. تو دوسرا, ہر بندے کا ایک ماضی ہوتا ہے, ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے, وہ اس کو زندگی میں کوئی چیز نہ سکون سے نہیں ملی. وہ بڑا بقول اس کے ایک دو بار اس نے مجھے بتایا, مجھے کرکٹ کی سمجھ نہیں ہے. وہ پیڑا پلیئر تھا, اس نے اتنی جان ماری کہ وہ سٹار کرکٹر لیجنڈ کی طرح ہو گیا. اس کے بعد دوسرا اس نے جو کام کیا وہ شوکت خانم تھا, تو مجھے ذاتی طور پر پتا ہے دنیا جہاں ڈاکٹرز نے کہا یہ بائبل ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کو تو سمجھ نہیں تھی, عقل نہیں تھی تب بھی, جیسے اس کو ملک کے لانے کی سمجھ نہیں نا اس وقت تک, ایسے اس کو ہاسپٹل کا کیا پتا. چلو کرکٹ تو اس کے خاندان میں تھا, ماجد خان اور باقی ان کے جو بزرگ, مجھے تو نہیں چکے کرکٹ سے کوئی دلچسپی. تو وہ ڈٹا رہا, بن گیا, ماشاءاللہ چل رہا ہے. وہ اس کی شاخیں بھی پھیلتی جا رہی ہیں. وہ ایک پودا تھا جو درخت بن کے اس کی. پھر نمل کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی تھا, نہیں ہونا. پھر یہ سیاست اس نے کیا کرنی, اور واقعی گھاس بھی نہیں ڈالی کسی. یہ ہم ہی کہتے ہیں ہیرو ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پی ٹی آئی میں کامیاب ہوئی, یہ یاد رکھنا. وہ پہلے 10-15 سال تو کسی نے منہ نہیں لگایا. یہ ایک سیٹ ایک آدھ لوگ جو آ رہا تھا وہ چھوڑ کے جا رہا تھا, کچھ بھی نہیں. اور جیسے کہ 2-4 لکھنے والے شاید کوئی ہوں, 2-4 بھی میں زیادہ کہہ گیا ہوں جو سپورٹ کر دیں, وہ ورنہ تو لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے. تو ہی میڈ اٹ. اب جس طرح اس کو نمل بنانے کی سمجھ نہیں تھی, بنا لیا. یہ کرنے کی سمجھ نہیں تھی, ہاسپٹل بنانے کی وہ بنا لیا. پالیٹکس کی ABC وہ نہیں جانتا تھا. اس کو تو خیر میں کچھ باتیں شیئر کروں تو ہنس کے پاگل ہو جائیں, وہ کک پتہ نہیں تھا. وہ اس نے کھڑی کر لی, اقتدار تک بھی پہنچ گئے. اب اقتدار سے پہلے والا, اس کے بعد اقتدار کے بعد والا, وہ مسلسل اب ٹھوکروں پہ ٹھوکریں کھا رہا ہے. لیکن اب ہاؤ فاسٹ ہی از ان لرننگ اور ڈلیور کرنے کا تو وہ دیکھتے ہیں. ورنہ یہ بدقسمتی بھی ہے, ظلم بھی ہے. ان دونوں پارٹیز کے بارے میں تو دیکھ لے کہ میری تو انگلیاں واقعی گھس گئیں, مذاق نہیں ہے. 25-26 سال پرانے خبریں کے کالم اٹھا کے پڑھتے جائیں تو آپ خماسی گم ہو جائیں بندے کے, یہ کتنا ایگریسولی ان لوگوں کے بارے میں لکھتا رہا. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کا تو سب کچھ ہی چوری کا ہے. ان کی تو سیاست بھی چوری کی تھی. وہ جنرل جیلانی تھے, کو پتہ نہیں بریگیڈیئر قیوم, کوئی پتہ نہیں اس طرح کے لوگ. پھر آہستہ آہستہ نقب لگاتے یہ جاولا تک پہنچے, تو پھر ریسٹ از ہسٹری. وہ اس کام کے تو وہ بادشاہ ہیں, وہ اسی لیے بے چینی ہے.
نظریاتی بھی ہو جاتے ہیں، فلانا بھی ہوتے ہیں، ملک سے باہر بہادر بھی ہو جاتے ہیں، فرار بھی ہو جاتے ہیں، پھر دوسری باری بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ امید رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور آپ کا اس سوال کا آخری جو ہے نا، حمزہ شہباز اور شہباز، دیکھیں باقی فیصلے تو عدالتوں نے کرنے ہیں، تو میں تو کسی چیز کا آئی وٹنس، لیکن تحمل، توازن، بردباری، وہ یہی درکار ہے جو شہباز شریف اور ان کے برخوردار ہیں۔ وہ یہ باقی تو سارا مطلب یہ رنگ بازی ہے نا، مار دو، داڑ دو، فلانا کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کوئی ہنٹر والی ہے، کوئی ہنٹر والا ہے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اپنے سب سے بڑے، سب سے معزز، سب سے قابل احترام، دنیا کی ٹاپ 7 آرمیز میں سے ایک ہماری ہے، باقی کسی ادارے کا کوئی حال ہے؟ اتنے فرسٹریٹ ہو گئے، یہ اتنے ڈپریس ہو گئے، اتنے نیند پاگل ہو گئے، ان کے اعصاب اتنے برباد ہو گئے، اس کی وجہ ہے ایک ایک دہاڑی اربوں کروڑوں کی، کتنی دہاڑیاں ضائع ہو گئی ہیں، ان کی دہاڑی ٹوٹ جائے مزدور کی، وہ ظاہر ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے بیچارے۔ سو یہ ان لوگوں کا ایگریشن جو ہے، یہ ہوش مند، ایک ذہین آدمی، ایک سنجیدہ متین آدمی، وہ اپنے ہی گریبان پھاڑنا شروع کر دے گا، تو پاگل پن کی نشانی ہے۔ سو اپروچ ڈیفینیٹلی شہباز شریف کی اور ان کے جو برخوردار ہیں، ان کی اپروچ ظاہر ہے اس میں بہت بہتر ہے۔ چودھری ہیں نواب ٹاؤن لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی پاکستان کے ایک کالم نگار نے اپنے کالم میں وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ اگلا 1 سال اپوزیشن پہ ہاتھ ہولہ رکھیں تو اس کا زبردست فائدہ ہوگا، اور قانون سازی سمیت کئی امور میں نے آسانی ہوگی وغیرہ۔ اس والے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی میری محمد علی چودھری صاحب کوئی رائے نہیں ہے۔ ایک تو یہ جو مفت مشورہ کارپوریشن ہے، مجھے نہیں پتا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، یہ جو مفت مشورہ کارپوریشنیں ہوتی ہیں، عمران خان ظاہر ہے ایک بہت طویل لمبی جنگ کے بعد یہاں تک پہنچا ہے، تو یہ جو بیسک سی بات ہے، اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ وہ بہتر سمجھتا ہوگا، وہ بہتر جانتا ہوگا، 22 سال بیچا یہ ہے کہ یہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، لٹیرے ہیں، اب نہیں کرنا نہ کریں۔ یہ ایک زمانے میں ہمارے بزرگ ہوتے تھے، میرا ان کے ساتھ بڑا احترام پیار کا رشتہ تھا، ارشاد احمد حقانی، اس زمانے میں ڈیگس ڈرون تھے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف، تو انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، میں خبر میں لکھتا تھا، وہ جنگ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی کچھ لو کچھ دو، ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے دونوں کے درمیان، ان کو لڑنا نہیں چاہیے۔ میں نے اس وقت بھی یہ لکھا تھا، میں نے کہا جی آپ کس کو کیا مشورہ دے رہے ہیں، یہ ریچھ اور کتے کی لڑائی ہے یا 2 بھیڑیوں کی لڑائی ہے، اور لڑنے دو، ان کو بلیڈ کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کمزور ہی کریں گے، آپ ان کو تگڑا کر کے عوام کو مزید مروانا ہے۔ اس وقت اس کا میرے اس تبصرے کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے مختلف تھا۔ تو اب میں تو ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا فنش اٹ، اب ڈراپ سین ہو ہی جائے، جو ہونا ہے ہو جائے۔ اس ملک میں ایک لائن ڈرا کرنا بہت ضروری ہے کہ سیاست کی آڑ میں نجاست اور غلاظت کہاں ہے، کرپشن کہاں ہے، لوٹ مار کہاں ہے، اور جو کم از کم اس کے لیے اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مائنڈ سیٹ کدھر ہے۔ اگر نہیں ہوتا ورکنگ ریلیشن، نہ کون سی قیامت آ جائے گی بھائی۔ ابھی کسی سوال کے جواب میں یہ کہہ کے ہٹاؤں کہ وہ بندہ آپ کا وفاقی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ اگر جی ڈی پی 5% تک نہیں جاتی تو 5-4 سال میں پھر ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مطلب حالات دیکھو نا ان کے ساتھ آسانی۔ باقی اپوزیشن پہ ہاتھ والا پہلے بھی کون سا ہولا نہیں ہے جی، کیا پاری ہے؟ مجھے سچی بات بتائیں، ہاتھ والا رکھیں، اچھا جی ہاتھ والا رکھ لیا، پھر کیا ہو گیا؟ وہ خاندان سارا انگلینڈ بیٹھا ہے،
برخورداری ان کی ادھر رہ رہی ہے. زرداری صاحب اپنی موج کر رہے ہیں, بیٹا اپنا جلسے جلوس یہ وہ سیاست کرتا پھر رہا ہے. کیا ہاتھ پاری ہے؟ ہاتھ ہولا رکھیں. کس بات پہ ہاتھ ہولا رکھیں؟ ہاتھ تو پہلے بھی ہولا ہی ہے. وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ, سارا ایک پورا ڈرامہ لگا لو کہ وہ ملک سے باہر نکل گیا. کل کو اور بھی نکل جائیں گے, خاندان پورے کا پورا باہر ہے. تو کیا ہے, زرداری صاحب بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, بلاول صاحب بھی اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں. تو کیا پڑا ہے؟ اسکولس چل رہے ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہونا. یہ ضمانتیں ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. جو ہماری ٹریڈیشن ہے وہی ہوگا. ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں, تو ہاتھ پڑا کہاں ہیں جس کو خولا رکھنا ہے. لیکن باقی باہر کرنے والوں نے تو ظاہر ہے اپنا دماغ استعمال کرنا ہے. اور عمران خان اینڈ کمپنی کا تو ویسے بھی یہ خیال ہے کہ وہ عقل کل ہیں. سو اگر یہ مشورہ کو ڈھنگ کا بھی ہے تو ضروری نہیں ہے وہ اس پہ کان دھریں.